السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گا جواد صاحب سے کہ آپ کے پیچھے یوتھ اور نوجوان اور عوام کیوں لگے؟ آپ نے پاکستان کے لیے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت، میرے سوال سنیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت میں دوں گا، تو اس کا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تیسرا سوال یہ کہ خطبہ حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سوشلزم کا ذکر کیا ہے؟ کہاں انہوں نے جناب علی سوشلسٹ کا ذکر کیا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب دیں مجھے. یار یہ اگر یہ تالیاں نہ بجتی تو مجھے شاید پھر بھی امید ہوتی تھوڑی سی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی برابری پارٹی کے آفس آئیں گے. اب امیدیں دم توڑ گئی ہیں. اب دیکھو نا، پہلا سوال ان کا جو ہے، نہیں پہلے کو چھوڑ دیں نا، اب اگلا سوال آ گیا. 3 سوال ہیں. اچھا ان کا پہلا سوال، ان کے 3 سوال تھے نا. ابھی تک شاید آپ اس سے نہیں نکل پا رہے. پہلا نہیں، ان کے بھی ایسی سوالات ہیں، ان سے نکل نہیں پاؤں گا میں. ہاں ان کا ہمارے یہ ان کے ایسے ایسے سوالات ہوں گے آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیں گے. آپ مجھے ایک بات، ان کو نہیں سونے دیں گے وہ. اچھا میرے جواب سن کے. یہ پہلا سوال کیا تھا؟ وہ بہتر سوال تھا. وہ کیا تھا یار؟ ہاں وہ دیکھو یار، سوشلزم کے نظریے کے مطابق نا ہم آرگنائز چیریٹی کے سخت خلاف ہیں. آرگنائز چیریٹی کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہسپتال ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہ آپ اپنے لوگوں کے پیسوں سے بناتے ہیں اور اس سے آپ کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ ایک یار پھر میرے ساتھ نا چلے اب آپ جواب لے لیں ان کا. یہ دفتر آگے کیجیے گا اس طرح. ہاں یہ کوئی اس طرح تھوڑی ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملتے ہیں آپ کو دفتر میں. ہاں یہ کہا ہے انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حق نہیں ہے اس کا. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا، میں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے، اپنا کریئر چھوڑ کے سب سے بڑا کام یہ کیا، اور میں نے کوئی چیریٹی کے کاروبار نہیں پیدا کیے، میں کسی کو نہیں مانتا، یہ سارے کے سارے کاروبار ہے. لیکن پارٹی ہاں ان سے جو بنا ہے، رہی. اگر شوکت خانم اگر فرض کریں ہے نا، تو میں اس کے لیے میں نے پیسے بھی دیے ہوئے بڑی دفعہ. لیکن عمران خان شوکت خان بناتا ہے جو ہے، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے اگر اس نے بنانا ہوتا تو وہ شوکت خانم بنا کے ریاست کو دے دیتا. عمران خان کو چھوڑیں، آپ کو کیوں فالو کریں؟ یہ بات وہ کر رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کیوں فالو کریں؟ بھائی اس لیے کہ میں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پارٹی بنائی اس لیے فالو. آپ کو شعور دے رہا ہوں. ہاں آپ کو شعور دے رہا ہوں. ہاں آپ کو کیوں فالو کریں؟ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے. کیوں میں نے آپ کو بلایا ہوا ہے؟ نہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا. میں نے دیکھے آدمی سیاسی پارٹی سب سے مشہور آدمی کو بلایا ہوا ہے، میں نے مشہور ترین آدمی کو بلایا ہوا ہے، اس لیے پوڈ کاسٹ دیکھو پاکستان کے اندر نا، اگر سنگرز کے اندر ہم بات کریں نا، جو گاؤں دیہاتوں میں جانے جاتے ہیں، تو وہ 4-5 نام سے زیادہ نہیں ہے کوئی جو گاؤں دیہاتوں میں جانا جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 40 لاکھ کیسٹ ہم بیچتے تھے، میں اور ابرار 60 لاکھ بھی، اور اس کے اور جو عام آرٹسٹ ہوتا تھا وہ 3 لاکھ بیچتا تھا. 3 لاکھ اور 40 لاکھ. تو اس لیے آپ کو فالو کریں؟ اس لیے نہیں، اس لیے کیونکہ میں نے سیاسی پارٹی جو بنائی ہے وہ پاکستان کے اندر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جس نظام کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پی ڈی آئی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یہ اگلے 100 سال بھی ان میں سے کوئی بھی آتا جائے گا، آپ کی 50% آبادی بھی خوشحال نہیں ہو سکتی. اس لیے آئے. ہاں جی السلام علیکم جواد بھائی. میں نے آپ کو جواد بھائی اس لیے کہا، پہلے تو میں ڈر گیا ہوں آپ سے. کیوں؟ ہاں وہ اس لیے کیونکہ مولا علی کو میں فالو کرتا ہوں. مولا علی کا فرمان ہے کہ جب بھی آپ کسی انسان کا اندرونہ اصل دیکھنا ہو تو اس کے غصے کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو میں آپ کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کو جواد بھائی کر کے بات کروں گا. اور میں نے ارادہ کیا تھا کچھ سوالات کرنے کا، تھوڑا سا میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر کے اس کو جو ہے نا رخ تبدیل کیا غصے کو دیکھ کے. جی بالکل. میں تو دیکھیں، آپ پھر وہی بات کہ آپ نے اتنے بڑی ہستی کی بات کر لی ہے. غصہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ آنے سے نہیں روک سکتے. غصے میں آپ کوئی غلط حرکت نہیں کرتے. ہاں غصہ نہیں ہو سکتا آپ کے رک جائے. دیکھیں غصے کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی. آپ کو غصہ ہوتا ہے کس پہ؟ انسانوں پہ نہیں، نظام پہ. آپ کو غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ ظلم پہ. آپ کو غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ ایسی چیزوں سے جن سے انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے یار آپ بات کر دیں. آپ کی بھی سوال، زندگی جو آپ نے گزاری ہے نا، وہ آپ نے بیکار ہی گزاری ہے. ہاں اچھا، وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ
تو غصہ جو ہے نا مجھے ہے, غصہ مجھے ہوتا ہے سر سوال لیکن میں کرنے کسی کو دیں کچھ مجھے. کہتا نہیں ہوں. ہاں سر میں نے ابھی صرف بتایا, آپ کو سوال کرنے دیجیے گا. جی بتائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, انشاءاللہ میں بحث نہیں کروں گا, کیونکہ میرا کام ہے آپ تک سوال کو پہنچانا, جی اور آپ کا کام ہے آڈینس تک میرے جواب کو پہنچانا. آپ کا سوال کا جواب صحیح ہے نہیں صحیح وہ تقریباً یہ آڈینس ہی فیصلہ کرے گی. سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ریاست کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا, جی ٹھیک ہے, اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ایران جو ہے وہ شیعہ ریاست ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات آپ کی ٹھیک تھی کیونکہ تضاد ہے دونوں باتوں میں. پھر اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر بھی جو ایران نے, پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک تھے لیکن ایران جو ہے وہ سر فہرست رہا, اس نے جو فلسطین ہے اس کا ساتھ دیا, اور یہ آپ بھی جانتے ہیں. اب اگر وہ شیعہ ریاست ہوتا تو کیا مطلب اگر وہ دیکھتا کہ شیعہ ہی ایک شیعہ کے ساتھ شیعہ لڑتا یا مسلمان کے ساتھ مسلمان کھڑا ہوتا, لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ اگر شیعہ ریاست ہے تو کیا فلسطین شیعہ ریاست تھی؟ ایک پہلا سوال چھوٹا سا ہے, اس کا آپ نے جو بھی جواب دینا پہلے اس کا جواب لے لیں, جی اس کے بعد اگلے پہ جائیں نا, کیونکہ میں پہلے بھی بھول گیا تھا ان کے سوال سارے. دیکھیں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ تھا جب میں کہتا ہوں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کیونکہ آپ مذہب اس کا بنانے کی کوشش بھی کریں گے تو ہو نہیں سکتا, میں یہ کہہ رہا تھا. لیکن دوسری طرف لوگ مذہبی ریاستیں بناتے ہیں, یہ اب ان کا مسئلہ ہے, وہ ہوتی نہیں ہے ایکچولی. اس کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ان کا اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے, اور جب آپ مذہب ریاست پہ ٹھونس دیتے ہیں نا تو آپ کسی نہ کسی اقلیت کے خلاف ہی جاتے ہیں, کسی نہ کسی اقلیت کے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں. سیاست ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ اس کے دائرے میں داخل ہونے سے پہلے, مطلب سیاست کے دائرے میں داخل ہونے سے پہلے کسی بھی سیاستدان کو اپنے مذہب کے دائرے سے باہر آنا پڑتا ہے. آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے سر؟ یار وہ میں ان کا جواب نہیں, میں انہی کی کنٹینیویشن ہے. کیونکہ نہیں, مجھے بھی سمجھائیے نا, پولیٹیکل سائنس آپ نے پڑھی ہے؟ جی بالکل پڑھی ہے. نیچر آف اسٹیٹ 3 طرح کی ہوتی ہے. ہم نے تو بینگ پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ, مجھے لگتا ہے نیچر آف دا اسٹیٹ ہمیں جو پڑھائی گئی, یا وہ تھیوکریٹک ہے یا وہ سیکولر ہے یا ماڈریٹ ہے. یہ تو نہیں, آپ کو کس نے کہا یہ تو کتنے بھی آپ بنا لیں یار. او بھائی یہ آپ بات کر رہے ہیں سیکولرزم کے حوالے سے. نہیں, میں سیکولرزم کی بات نہیں کر رہا, میں تھیوکریسی کی بات بھی کر رہا ہوں. میں وہ تھیوکریٹک ہے, وہ سیکولر. تھیوکریٹک اسٹیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے جی, اور جو سیکولر اسٹیٹ ہے وہ اس کی ضد ہے. پھر ماڈریٹ بھی اور ہو سکتی ہے. درمیان میں وہ جو ماڈریٹ ہے, ماڈریٹ بھی اصل میں یا تو سیکولر ہے یا وہ, میں اس کو مثال دیتا ہوں, ٹرکی ہے. ٹرکی ایک ماڈریٹ ریاست ہے لیکن اس کا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے. اسی طرح ملیشیا جو ہے وہ ایک ماڈریٹ ریاست ہے لیکن اس کا کانسٹیٹیوشن کافی حد تک سیکولر ہے. ٹھیک, نیچر آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے نا, مطلب نہیں تھیوکریٹک بھی ہو سکتی ہے. بنائی ہوئی ہے نا, اسٹیٹ صرف 2 قسم کی ہوتی ہے. سر پولیٹیکل فلسفی کہتی ہے نا یہ. یار وہ پولیٹیکل فلسفی نہیں, وہ غلط ہے. وہ کسی ایسے انسان نے بات کی ہے جو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے ریاست کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ تو سمپل بات ہے. یہ ایسے ہے جیسے ایک چائے ہوتی ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک چائے ہوتی ہے, ایک کافی ہوتی ہے, اور ایک چائے اور کافی کا مکسچر ہوتا ہے.